الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھا جی، نیو جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے ان کو موسٹ ویلکم. عبد المجید خان صاحب نیو تو نہیں ہیں لیکن کافی دیر بعد آئے ہیں، موسٹ ویلکم. اور عنایہ ذوالفقار اور زیان ذوالفقار نیو پارٹیسپینٹس ہیں. تو ہمارا یہ عربک کورس تو کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اس کا جو کورس ورک تھا ابھی اسائنمنٹس لوگ کر رہے ہیں اور کچھ کویسچنز وغیرہ. تو میں آج کا جو سیشن ہے یہ تھوڑا لائٹ ہی رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ چھٹیوں کے بعد آئے ہیں. اور پھر میرا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ آپ سے ایک ڈسکشن کی جائیں ریگارڈنگ اسائنمنٹ کی کچھ مشکلات ہیں. خاص طور پہ کویسچنز میں لوگوں کو مشکلات آ رہی تھی. تو اسپیسیفک تو آنسر تو نہیں، میں جنرل اس کی ڈسکشن ابھی کر سکتا ہوں. تو انشاءاللہ جو بھی کوئی ہیں مشکلات وہ کر لیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک ہم نے چیپٹر جو ہے وہ تھوڑا ایڈوانسڈ نحو کا تھا، وہ ہم نے ابھی کمپلیٹ نہیں کیا. تو آئی ول کوئکلی گو تھرو دیٹ. آپ نے although وہ پڑھ لیا ہوگا لیکن پھر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے، اس میں سے گو تھرو کوئکلی کر لیں. اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کنڈیشنل سینٹینسز جو قرآن پاک میں آتے ہیں. اس میں شرط اور جواب شرط دو پارٹس ہوتے ہیں. لیٹ می شیئر، آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہے ہیں. تو ہم نے جب مضارع کی اسٹڈی کی تھی، فعل مضارع، تو اس کے ساتھ ہم نے کچھ حروف پڑھے تھے جازمہ اور ناصبہ. تو لائٹ اور لائٹسٹ جس کو ہم نے انگلش میں کہا تھا. تو بیسیکلی یہ جو کنڈیشنل سینٹینسز ہیں اس میں کچھ ان کو ہم ادوات کہتے ہیں یا ٹولز کہتے ہیں، وہ ان کا بھی یہی امپیکٹ آتا ہے. یہ بیسیکلی مجزوم کر دیتے ہیں فعل کو، فعل مضارع کو خاص طور پہ. اچھا، آپ نے ذرا مائک میوٹ ہی رکھیں پلیز، ادروائز پھر میں فورسبلی سب کو میوٹ کر دوں گا. اپنے مائک ذرا میوٹ رکھیں، جس نے بات کرنی ہے وہ کرے. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ کنڈیشن آئی تھنک میں سب کو فورس، آج کچھ نئے پارٹیسپینٹس آئے ہیں، ان کی طرف سے ہمیں یہ ٹربل آ رہی ہے مائک کے حوالے سے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اپنے مائک آف رکھیں انلیس کہ کسی نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو وہ آن کریں پلیز. شکریہ. نہیں تو پھر مجھے فورسبلی سب کا میوٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ چیٹ پہ مجھے بتائیں گے کہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اچھا، جو فرسٹ پارٹ ہے دیٹ از کالڈ شرط، اور دا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ جواب شرط ہے. ٹھیک. اور اس میں یعنی فرسٹ پارٹ ہوگا تو سیکنڈ ہوتا ہے. جیسے انگلش میں انہوں نے ایک ایگزامپل سے سمجھایا ہوا ہے کہ اف یو ناک آئی ول اوپن دا ڈور. تو ناک ہوگا تو ڈور اوپن ہوگا. ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آئی ول اوپن دا ڈور ہے. تو اس میں کچھ ٹولز ہیں
جو کہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس بناتے ہیں سینٹینسز کو، اس میں ان کی دو اقسام ہیں. تو ایک تو قسم وہ ہے جو شرط اور جواب و شرط دونوں کو مجزوم کر یہ دیتے ہیں. چیپٹر آسان ہے آپ کے لیے؟ میرے لیے تو چلیں جی، اب میں نے فورسبلی سب کو میوٹ کر دیا ہے. نو بڈی کین سوئچ آن دا مائک. تو جس کو مائک آن کرنا ہے وہ مجھے چیٹ میں لکھے. اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ کچھ ٹولز ایسے ہیں جو کہ دونوں پارٹس کو مجزوم کر دیتے ہیں. دے آر کالڈ ادوات الشرط الجازمہ، جو مجزوم کر دیتے ہیں. افیکٹ آن مضارع پہ اگر ماضی ہوگا تو اس پہ ان کا امپیکٹ نہیں آتا. یہ ہم اسٹڈی کریں گے ایگزامپلس میں. دوسری طرح کے ٹولز ہیں جن کا کوئی گرامیٹیکل ایفیکٹ نہیں ہے. تو پہلے اب ہم ان کی تھوڑا کوئک رن تھرو کر لیں، کیونکہ سورہ کاف میں یہ کافی دفعہ آئے تھے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ مطلب حروف جازمہ تو ہے نہیں، تو یہ کیوں مجزوم ہو گئے ہیں. تو ایک ان ہے جس کا انگلش میں معنی اف آتا ہے. تو جیسے یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها. اب ان جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹول ہے جو کہ یعنی کنڈیشنل سینٹینسز میں آتا ہے. تو اس کا معنی اف ہے. If good touches you, it distresses them. If harm strikes you, they are happy because of it. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں بتایا کہ جو مشرکین ہیں یا کفار ہیں، جب آپ کو اچھی چیز پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی مشکل میں آپ پڑھتے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو both the شرط and the جواب شرط are مجزوم. کیسے ہمیں پتہ چلا؟ یہ لائٹسٹ فارم میں تمسس جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں گے سکون اس میں. اسی طرح تو سب، باقی تو ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے دونوں کے ساتھ. اب ایک پاسٹ کی ایگزامپل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. ٹھیک ہے. Then if good strikes him, he is content with it, and if a trial strikes him, he turns back to his old ways. اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان کے کمزور ہیں، کہ اگر تو ان کو کوئی اچھی چیز، اگر کوئی یعنی اچھی خبر، اچھی چیز ملتی ہے تو وہ بڑے ہیپی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو دے ٹرن اوے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب دیکھیں اصابہ اور اصابت دونوں جو ماضی ہیں ان پہ کوئی اس کا امپیکٹ نہیں آیا. اچھا، آگے ایک ایگزامپل ہے تو اس کا بھی دیکھیں. ان تکفرو، اس کا آگے سے نون جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، تکفرون کی بجائے تکفرو ہو گئے، تو یہ لائٹسٹ فارم میں آ گیا. دوسرا جو ٹول ہے وہ ہے من. تو note that man is different from the man mausula. It is not an ism that can play any role in the sentence. It is a tool used to create a conditional statement. تو یہ اب مضارع کی ایگزامپل ایک دی ہوئی ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. ٹھیک ہے. Whoever disbelieves in the miraculous sign of Allah, then no doubt Allah is swift in taking account. تو اس میں یکفر جو ہے اس پہ اس کا امپیکٹ آ گیا. اور جواب شرط جو ہے نا یہ اس میں اکثر فا سے شروع ہوتا ہے، جیسے اس میں بھی ہے، میرے خیال پیچھے بھی تھا، ہاں فَإِنَّ اللَّهَ. تو یہ جواب شرط میں یعنی کیونکہ جو
جواب الشرط ہے وہ ایکچولی رزلٹ آتا ہے، تو یہ فا، اس کو فا سببیہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یعنی اس کی وجہ سے یہ اس کا سبب نکلا. ٹھیک ہے، اب اس میں ماضی ہے، اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا اس ایگزامپل میں. ایک آگے ایگزامپل ہے، اب یہ ما ایک اور ٹول آ گیا، واٹ ایور وما تنفقوا من شيء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. ٹھیک ہے، اس میں جواب الشرط جو ہے اس کے نیچے دو لائنیں انہوں نے ساتھ ساتھ میں لگائی ہوئی ہیں، تو سنگل لائن جو ہے وہ شرط ہے. تو اس میں بھی دونوں جو ہے نا مجزوم ہیں. ٹھیک ہے، آگے ایک ایگزامپل تھی جس میں وہ جمع الساکنین تھا، وہ تھوڑا کنفیوزنگ تھا. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، ٹھیک ہے، یہ بھی ماضی ہے. ہاں، یہ ما یفتح اللہ للناس. اب یہ یفتحی ایکچولی مجزوم ہے، لیکن اگر آپ اس کو یفتح کریں تو وہ آگے پھر جوائن نہیں ہو سکتا. وہ جمع ساکنین جب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب دو سکون آ جائیں نا تو ان کو پھر عربی میں جوائن کر دیتے ہیں. تو یفتح آنا تھا ایکچولی، لیکن یفتح اللہ کر دیا کیونکہ دو سکون آ گئے ہیں، ہا اور آگے الف جو ہے نا جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ اس کو جوائن کر دیا نا. ما یفتح اللہ ہے، یہ مجزوم ہے. اینما از ویر ایور، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. wherever they are found they are taken and massacred completely. The ayah translates in the present tense even though the maaz is used. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، میں نے شروع میں نہیں بتائی کہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے نا یہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے. آلدو جو فعل یوز ہوتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ ٹینس میں ہوتی ہے. اچھا، آگے وہ ہیں ٹولز جو غیر جازمہ ہے، جس کا امپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں پہلا لا ہے، تو میں کوئکلی گو تھرو کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے پھر اسائنمنٹس کے حوالے سے یا جو کویسچنس تھے اس میں ڈسکشن کر سکیں. تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے قالوا لو نعلم، اب نعلم جو ہے اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں آیا اس کا. اذا اکثر آیات میں آتا ہے تو یہ بھی ایکچولی کنڈیشنل ہے، بٹ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آتا. الذین اذا اصابتهم، this sentence is translated in the present future tense even though the fi'l mazi is used. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، یہ آیا اکثر ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ سنتے ہوں گے. تو یہ تو تھا اذا when it comes with the جملہ اسمیہ. when it comes with the جملہ اسمیہ it is called اذا الفجائیہ. فجائیہ کا عربی کا مطلب ہے فجن یا فجا، اس کا مطلب ہوتا ہے سڈنلی نا کوئی چیز ہو جانا نا. تو فجار کا بھی ہم نے پڑھا تھا فاجر سے، وہ ایک اور میننگ ہے. تو یہ اکثر نا دھماکوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، یہ جو ٹیرورسٹ وغیرہ دھماکے کرتے ہیں نیوز میں آپ کو پڑھیں گے یہی آتا ہے نا. تو اس وقت یہ جو ہے اس کو اذا الفجا، یہ ایکچولی جب آپ اعراب کی بک پڑھیں گے تو آپ کو کیا لکھا نظر آئے گا وہ ایکچولی یہ بتا رہے ہیں استاد صاحب کہ اذا الفجائیہ آپ کو اعراب کی بک میں لکھا ہوا ملے گا. فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو all of a sudden
وہ ایک جو ہے نا فاسٹ موونگ سنیک بن گیا نا. تو ایک بیسیکلی ایک دم جو سرپرائز آیا نا اس کے لیے یہ یوز ہوتے ہیں. تو یہ لاسٹ پارٹ ہے الامر والجواب الامر. تو اس میں بھی 2 پارٹ اسٹرکچر ہے. تو اس میں پہلے فعل امر آتا ہے اور پھر اس کا جواب الامر ہے. جیسے اس میں شرط و جواب شرط ہے اس کے اندر. فار ایگزامپل ان دس سینٹینس اسٹڈی یو ول پاس. پہلے ایک امر دیا جا رہا ہے اس کو کہ پڑھو تو آپ پاس ہو جاؤ گے نا. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی کوئکلی دیکھتے ہیں. In terms of grammatical rule, the جواب is always مجزوم. تو جیسے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ بیسیکلی جواب الامر ہے. فاتبعونی حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ تو یہ مجزوم ہو گیا. ویغفر لکم ذنوبکم یہ بھی حروف عطف ہے, اس کی وجہ سے یہ بھی مجزوم ہو گیا. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. ٹھیک ہے, اس میں بھی امر جو ہے وہ یہ ہے ٹک یور ہینڈ انٹو یور آرم پٹ. تو تخرج جو ہے یہ مجزوم ہو گیا. تو اینی وے اٹس ویری سمپل. میں نے کل یہ رہ گیا تھا تو میں کوئکلی گو تھرو کروں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں اسائنمنٹ پہ. تو جو مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے لوگوں سے وہ یہ کہ ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے کوئی ایسے زبردست طریقے سے یہ 10 آیات اور سوال کیے ہیں کہ پورے کا پورا کورس ہمارا ریوائز ہو گیا, وچ از ویری گڈ. وی شوڈ بی ہیپی. مطلب آلدو محنت تو کرنی پڑی ہے آپ سب کو کہ آپ نے. چلے میں وہ بلکہ ڈاکیومنٹ شیئر کر دیتا ہوں. تو مجھے بلکہ یہ فیڈ بیک سن کے خوشی ہوئی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ سارا آپ کو لیسن ریوائز کرنا پڑا ہے. تو اچھا, یہ تھے ڈسٹریبیوشن آیات کی اور حدیث کی. تو دیز ور دا کوشچنز. یہ احمد فاروق صاحب کے کوشچنز تھے. اور ابھی میں سب کے کوشچنز نہیں بنا سکا کیونکہ ایکچولی یہ کوشچن بنانا ہے اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف. اچھا جی, یہ عنایہ ذوالفقار جو ہیں انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے تو میں ان کو ان میوٹ کر دیتا ہوں. چلیں 1 منٹ کے لیے میں ان میوٹ کر رہا ہوں. ہوپ فلی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. اب جس نے بات کرنی ہے وہ مائک آن کر سکتا ہے. اچھا جی, اب بتائیں کوئی یعنی ادر دین دس فیڈ بیک کہ سارا کورس ریوائز ہو گیا وچ از اے ویری گڈ فیڈ بیک. کوئی میجر مشکل آپ کو آئی ہو ان سوالوں میں یا آیات میں وہ ذرا بتائیں مجھے, اگر کسی کے ہے تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور میں یہ نیکسٹ کمنگ ویک جو ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر رہا ہوں تاکہ کمفرٹیبلی آپ اس کو اچھے طریقے سے سولو کر سکیں. کچھ لوگوں کو مشکلات تھیں, بیمار ہو گئے, کچھ کے فیملی ممبرز بیمار تھے. تو چلیں ہمیں اتنی کون سی جلدی ہے, بیسٹ تو یہ ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کی میں نے کمفرٹیبلٹی چیک کرنی ہے کہ آر یو کمفرٹیبل. جو ہمارا پروجیکٹ تھا بک ٹرانسلیشن کا وہ جو ہے اس پہ ہم جائیں گے دوبارہ.
چلے احمد فاروق صاحب میں پھر ون بائی ون ہی پوچھتا ہوں. آپ بتائیے کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا, کوئی میجر پرابلم تو نہیں آئی سر؟ السلام علیکم سر. یہ آپ نے اچھا ڈیزائن کیا, میری نروز تو شٹر ہو گئی ہیں, مجھے بہت محنت کرنی پڑی ہے. میں صرف 5 آیات ہی ٹرن کر سکا ہوں, مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے. بہرحال ذہن کے دریچے کھلے ہیں, آئی انجوائڈ اٹ. تو انشاءاللہ جیسے آپ نے کوشچن کا تو پوسٹپون کر دیا تھا, تو ایسی کوئی نہیں, بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, نتھنگ, پھر محنت مانگتا ہے جی. جی تو چلیں مطلب دیکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے, ہم باقی جو اپنے معاملات ہے اس میں تو بہت محنت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں بھی محنت جو ہے, اور اس میں محنت ایسی ہے جو مطلب خلوص نیت سے بندہ کو کرے, تو جو کہ ہم سب الحمدللہ پہلے دن سے ہی کر رہے ہیں, تو آپ کا ہر منٹ ہر سیکنڈ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اجر کا باعث بنے گا. تو کوئی میجر پرابلم تو نہیں آئی ہے احمد صاحب ابھی کوئی؟ میجر کوئی نہیں ہے, میجر چلیں ٹھیک ہے جی. فاروق شہری صاحب ہیں آج؟ تھوڑا میرا مسئلہ ہوتا تھا تو اظہار الحق صاحب سے میں گائیڈنس لیتا رہا ہوں. چلیں جی, گریٹفل ٹو ہم, اس فورم کے تھرو میں ان کا سر مشکور مجھے ہوں. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ اپنا تعارف کراؤ, کون ہیں آپ؟ عنایت ذوالفقار, اپنا تعارف کرا دو. اچھا جی, چلیں احمد میرے خیال فاروق شہری صاحب نہیں ہیں آج. مسز عامر آپ کا تو پورا ہو گیا؟ سر میں عنایت ذوالفقار کلاس 4 میں ہوں. اچھا آپ ماشاءاللہ, تو آپ کیا عربی پڑھنے آئے ہیں آج؟ ہلو جی جی, ان کو آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی بچے کو. اچھا وہ بچہ پتہ نہیں کس کے ریفرنس سے آیا, میں تھوڑا تجسس میں ہوں. جی وہی ایسے عربی آتی ہوگی جی. سر مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, میں بیٹی کو بول کے واپس جوائن کرتی ہوں. اچھا یہ بیٹی ہے, بیٹی ہے یہ. اچھا جی, تو مسز عامر میں پوچھ رہا تھا آپ کا ہو گیا پورا الحمدللہ؟ جی سر, مجھے لگا میں جو ہوں نا لیٹ ہوں, تو میں عید آپ کو پتہ ادھر کھلا ہوا ہے سب کچھ, تو وہ پہلا ویک تو چھوڑ دیں کیونکہ قرآن پاک بھی فنش کرنا تھے, ساری چیزیں وہ والا. اس ویک میں جب تھرسڈے کو آپ نے بھیجا تو میں نے کہا میں سب سے لاسٹ پہ ہوں, تو پھر میں نے جو 3 دن تھے نا, یو ول ناٹ بلیو, نہ کھانا بنایا نہ کچھ, بس بیٹھ گئی اور کیا. اور سر بہت مزہ آیا, اٹ واز سو انٹرسٹنگ. سب چیزیں بھول چکے تھے آلریڈی, وہ ساری ریوائز ہوئی. اور اسپیشلی یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈ ہے نا, واؤ, مجھے نہیں پتا تھا واؤ عطف کے علاوہ بھی کوئی واؤ اور بھی قسم ہوتی ہے, اسی طرح ماں کی کوئی اور قسم ہوتی ہے جیسے ابھی آپ نے بتائی. تو یہ اتنی ڈیٹیل میں پھر پڑھائی کی ہے اور مزہ آیا. اور اسپیشلی جو آپ بلاغہ کے لحاظ سے کوشچن دیتے ہیں نا, میرے لیے وہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. ایک تو آپ بناتے بہت اچھے ہیں کوشچن, اور پھر اس لحاظ سے ہم پوری ڈیٹیل جاتے ہیں. کچھ ورڈ ایسے تھے کہ مجھے اب پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ ہم جو لفظ پڑھتے ہیں اس کا, ہم جو جتنے بھی قرآن پاک کی ہم نے پاکستان میں ٹرانسلیشنز جتنی بھی پڑھی ہیں وہ ورڈ کی روٹ سے نہیں ریلیٹڈ ہوتی. تو وہ سمپلی عام معنی ہوتا ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہمیں آسانی کے لیے دیا جاتا ہے. جب ان کے روٹ میں جایا جائے, جیسے ورڈ دارا بائی آپ نے دیا ہوا تھا, تو میں اس کے جب پیچھے گئی تو مجھے پہلے سمجھ ہی نہ آئے کہ کیوں ہے یہ. اور جب روٹس میں جا کے نا ایسے جتنے بھی آپ نے کوشچن بنائے ہیں ماشاءاللہ, اس کے لیے ہمیں بہت, مجھے تو آپ کے یہ والے کوشچن سب سے اچھے لگے گرامر کے لحاظ سے, کیونکہ ہمارے پاس پیٹرن موجود تھے, ان کو دیکھ کے بھی ہم بہت سی چیزیں ہم نے سیکھ لیں جو مس ہو گئی تھیں, وہ بھی کر لی کلاسز, ساری کلاسز. تو ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. بٹ میں نے اپنا سارا کام کر دیا, صرف میری ایک چھوٹی سی چیز رہ گئی تھی. میں نے کچھ جگہوں پہ میں نے چیزیں جیسے بہت زیادہ رپیٹ تھی چیزیں, جیسے 1-2 چیزیں میں نے کی, ماضی کی, مضارع کی, فیملیز کی, اور کیا تھا, اور ایک اور چارٹ کس کا تھا, مسلم چارٹ. تو میں نے پھر سب کی نہیں کیے کیونکہ وہ بہت لمبا ہوتا جا رہا تھا, پیج اس کے لیے گنجائش ہی نہیں تھی, کیونکہ آپ دیکھیں ایک آیت کے اندر اتنی دفعہ چیزیں آئی ہوئی ہیں. میں نے بس کچھ کیا, یہ ایک مسنگ کیا میں نے, دوسرا مسنگ کہ کیونکہ ایک ہی جملہ کے اندر اسمیہ کے اندر آگے ڈھیر سارے جملے تھے, وہ میں نے کچھ لیبل میں کرتی گئی ہوں سائڈ پہ,
تو کچھ کو میں نے نہیں کیا, یہ 2 مسنگ ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ دوبارہ گو تھرو نہیں کر نہیں دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ادروائز گرامر ساری کر دیا میں نے, اس کا الف با تا سب کر دیا میں نے. اس کے علاوہ جو کوشچن آپ نے دیے تھے وہ کر دیے ہیں, حدیثیں جو آپ نے دی تھی ان کی بھی گرامر ساری کر دی ہے, اور وہ بھی ساری کر لی. بالکل صحیح کیا آپ نے. ہر ایک کی جو فیملی کی صرف کبیر ایسے نہیں کرنا. وہ تو میں اسپیسیفکلی اگر سوال میں پوچھوں کہ صغیر یا کبیر کرے, ویسے آپ نے صرف یہی بتانا ہے کہ یہ فیملی ہے اور یہ ماضی ہے یا مضارع ہے, جیسے اعراب کی بکس میں لکھا ہوتا ہے نا. وہ سر یہ تو مدد لی ہے وہ جو کارپس قرآن ہے وہاں سے, کیونکہ مجھے فیملی سمجھ نہیں آتی, چھوٹی سمجھ آ جاتی ہے. جیسے دارابا سے مجھے پتا تھا یہ ناصارہ فیملی سے ہے, اور سوری دارابا سوری اٹ سیلف ایک فیملی سے ہے نا. تو وہ چھوٹے چھوٹے جو ورڈ ہے نا ان کی سمجھ آ جاتی تھی فیملی. جیسے اتخذا, یہ آلریڈی آپ نے نا پیچھے ورڈ دیا تھا فیملی سے ریلیٹڈ, اس میں ہاں ڈھیر جی ساری آیات دی تھی, تو وہ آلریڈی سارے ورڈ اس میں کور تھے, اور میری آیات اس میں سے بھی ریلیٹڈ تھی 3-4, تو وہ مجھے وہ مسئلہ نہیں تھا. صرف باقی جو گرامر کی چیز سمجھ نہیں آئی نا, جیسے آج آپ نے جو یہ فکرے کرائے نا, یہ موسٹلی حدیث میں ایزا کا ورڈ شرطیہ والا یہ بہت زیادہ حدیث میں آیا ہوا ہے. تو یہ پھر دوبارہ سے میں نے جو آپ کا کورس ہے یہ دوبارہ پڑھا سارا, تو وہ ساری چیزیں ہو گئی. اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا صحیح ہے یا غلط ہے, تو آپ کے چلیں دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے پتہ انشاءاللہ چلے وہ گا. میں چیک جزاک کروں گا. اللہ سر. میں جب کام کر رہی تھی تو میں آپ کو بھی, کہ سر نے کتنی محنت کی ہے, سر نے اتنے کوشچن بنائے ہیں ایک ایک آیت کے اندر گو تھرو کر کے, ہم سے زیادہ تو برڈن آپ تھے. اللہ آپ کو اس کا بہت جزا, بہت اجر دے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے, آپ کو بھی اجر دے. اچھا جی, ڈاکٹر شمس صاحب بھی نہیں ہیں آج, تو ارشد محمود صاحب, ارشد چودھری صاحب, تو ارشد جی صاحب, سر. ارشد صاحب کا مجھے پتہ چلا ہے ماشاءاللہ ایکس بریگیڈیئر ہیں, تو اب ہمیں بریگیڈیئر ارشد صاحب کہنا چاہیے آپ کو. نہیں سر, آپ کائنڈلی نا صرف ارشد رکھیں, تاکہ جو ہے نا ہم سارے فرینکلی گپ شپ آپس میں تو سارے آپ, بھائی بہنیں. ہاں جی ٹھیک, آپ بتائیں کیا ایکسپیرینس رہا, کتنا سر ہو گیا؟ جی سر میں نے وقت لگایا تھا, جو ہمارا کریکولم تھا اس میں جو میرے مس ہوئے تھے ہاں جی لیکچرز, ہاں اس جی کتاب کو آلموسٹ میں نے دوبارہ کمپلیٹ اس کو پڑھا. ٹھیک ہے. آپ نے بھی کہا تھا, حکم دیا تھا, جو شک شبہات ہیں وہ ہمیں بتائیں. اس ایکسرسائز میں نے تھوڑا وقت زیادہ لگایا, تو کل سے میں یہ سورہ کاف کی آیات کو اٹیمپٹ کرنا شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی میں شروع میں ہوں سر, 1-2-3 دن اور لگیں گے. ہاں تو پورا ویک اب میں نے دے دیا نا, انشاءاللہ جی نیکسٹ سر. ویک تک آپ اس کو کر لیں. لیکن جی سر, میں نے تقریباً ریوائز کر دی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک, تو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو سوال تھے ان پہ سوال آپ کے بنیں گے جی 66 سے 76 تک. جی سر. تو اس میں ابھی تو میرے خیال آپ وہاں نہیں پہنچے ہوں گے نا؟ نہیں سر, میں ابھی کوئی دوسری آیت پہ ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہی جی کرنا ہے کہ پہلے آیات کر لیں, حدیث کر لیں, آخر میں سوال اٹیمپٹ کریں پھر. ٹھیک ہے جی سر, ایسے ہی یہ بہتر رہے گا. اور اس میں پیج نمبرز لگائیں. اور آپ کیسے, کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں یا ہاتھ سے لکھ رہے ہیں؟ نہیں سر, اس پہ لیپ ٹاپ پہ. لیپ ٹاپ پہ کر رہے ہیں, چلے پھر تو آپ جی کی فائل ہی آ جائے گی میرے پاس نا. جو لوگ ہاتھ سے سر. لکھ رہے ہیں نا, ان سے بس ریکویسٹ ہے کہ ایک تو پیج نمبرز لگائیں اور ذرا کھلا کلیئر لکھیں. ہو سکے تو لائنز والا پیپر لیں یا لائنر لگا لیں, تو اگر نہیں ہے تو چلیں ایسے بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ٹھیک ہو گیا جی. اور ارشد ملک صاحب, آپ کا سنائیں, کیا رہا ایکسپیرینس؟ محمود بھائی اچھا ایکسپیرینس ہے الحمدللہ, مطلب کہ کافی کلیئرٹیز ملی ہیں. اور میں نے ابھی جسٹ ترجمہ کیا ہے جو سورۃ کہف کا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس کے جو ورڈز وغیرہ ہیں وہ مطلب ہے کہ ان کی گرامیٹیکل میں یہ چیزیں سیٹ کی ہیں ابھی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے اور باقی لوگوں کے, کل چونکہ چھٹی ہے سنڈے, تو میں سب کے سوال جو ہے نا سوال بنانے میں نا بڑا گہرائی میں جا کے سوچ بچار کر کے, یعنی سمجھ لیں ایک بندے کو 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں نا. ایک حالانکہ 10 آتی ہیں, لیکن چونکہ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں گہرائی بہت زیادہ ہے. اور اس کو حتیٰ کہ میرا خیال ارشد محمود صاحب جو ہے نا, ان کو میں نے کچھ کوسچنز کیے ہیں, 1-2
ان کے آئیں گے وہ بیسیکلی ایموشنز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایموشنز بھی الفاظ میں کیپچر کر دیے ہوئے ہیں. ایموشن تو وہ ہے جو ایکسپریس ہوتے ہیں بات میں یا مطلب ایکسپریشنز کے اندر, لیکن وہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ان کو. تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھے مل گیا جو آپ نے بھیجا, تو یہ کمپلیٹ ہے یا ابھی پارٹلی ہے کچھ اس کا؟ جی السلام علیکم سر. نہیں سر کمپلیٹ مطلب میں نے کر لیا ہے اپنے پاس, شروع کے ہی 2-3 دن لگا کے کیا تھا, لیکن وہ پھر کچھ تھوڑی سی بتایا آپ نے فیملی میں جی وہ اس میں پھر وہ جو روم سروسز تھی نا اس میں سارا دن جو تھا نا ایک روم میں 2 روم میں ایک روم کے چیزیں ساری دوبارہ چینج کر کے دوسرے وہ, تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایکیوٹ فیزز سے تو اللہ پاک نے نکال دیا ہے, لیکن ابھی کچھ ٹائم اس میں لگے گا. تو وہ سب فیمیلز ہیں نا, ہم مطلب فیملی کی بھی رسپانسبلٹی, 8 بجے ڈیلی جو کلاس ہوتی تھی وہ لاگ ان کر کے زیادہ ٹائم کچن میں سب کو کھانے پہ نکلتا تھا, تو اس میں جو ڈیلی جو لیکچرز بھی تھے اس میں کافی چیزیں دوبارہ سے سمجھنے کی تھی. الحمدللہ اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک نئی اپنی ایک فائل بنانے کا ٹائم موقع ملا ہے, اس میں جو چیزیں نہیں کی ہیں پہلے ان کو کیا ہے اور کچھ کی ریویژن شروع کی, اور سائملٹینیسلی جو ہے اس کو بھی کوشش کی ہے. ابھی 8-9 آیات ہو گئی ہیں, تو باقی بھی انشاءاللہ وہ اگلے آپ نے 1 ویک اور دے دیا ہے. جزاک اللہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی ساری محنت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے, اور اپنے اوپر جو ذمہ داری ہم نے لی ہے, ہم جس میں داخل ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی استقامت دے, سمجھ فہم میں بھی برکت دے, ہمارے وقت میں بھی برکت دے, اور ہمارا یہ اخلاص دے ہمیں اس میں. تو یہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ ایک بہت ایک اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول اور انڈیپینڈنٹ جو لرننگ ہے اس میں کانسیپٹ اگرچہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے کانسیپٹ کلیئر کرنے میں, بٹ جب وہ ہو جاتا ہے تو اس میں خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے. جی یہ ایسی ہے نا, کوئی بھی نئی اسکل ہو, ہم چھوٹے تھے تو سائیکل نہیں چلانا آتا تھا, گرتے پڑتے چوٹیں کھا کے, پھر جب آ گیا تو اسی طرح آپ اپنے میڈیسن میں پریکٹس کرتی ہیں, آپ سرجری کی یہ وہ شروع میں نہیں آتا, پھر آ جاتا ہے, تو الحمدللہ. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کے سب فیملی میں جو عافیت لے کے آئے اور صحت دے کمپلیٹلی. آمین 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 آمین. جی اظہار صاحب آپ بتائیں جی کیسا رہا آپ کا؟ جی سر کافی اچھا رہا. آیات کا میں نے تقریباً کر لیا ہے, آلموسٹ کوئی 90-95%. اچھا, اس کو ریویو کر رہا ہوں ابھی, تو باقی حدیث ویک میں انشاءاللہ ہو جائے گا کمپلیٹ. جو آپ نے ابھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو کل کوسچنز بھی بھیج دوں, ٹھیک ہے؟ تو جی آپ نے نہیں بھیجے, بالکل وہی میں کہنے والا تھا. ہاں وہ آپ کو انشاءاللہ امید ہے, جو باقی لوگ ہیں نا تقریباً 5 لوگوں کے انشاءاللہ کل سارا دن لگا کے نا میں انشاءاللہ بھیج دوں گا, کلاس سے پہلے کوشش کروں گا سب کو بھیج دوں, ٹھیک ہے؟ تو سر یہ جو حدیث ہے ان کا بھی سیم پیٹرن فالو کرنا ہے جو آیات والا ہے؟ ہاں جی, آیات والا اس میں ان کا گرامیٹیکل انالیسس کر لیں, اگر کوئی افعال ہیں ان کی فیملیز بتائیں کہ کون سے ہیں, روٹس وغیرہ ان کے, ٹھیک ہے؟ مطلب سیم پیٹرن جو سیم آیات پیٹرن کا ہے, ہاں جی سیم پیٹرن, بالکل ٹھیک. تو چلیں جی, آیات کے لیے تو کافی جگہ سے ہیلپ مل جاتی ہے, ان کے لیے کرنا پڑے گا. یہاں سے تو پتہ چلے گا سر کس کو آتا ہے. جو حدیثیں ہیں نا یہ مزے کی چیز ہے. اور سر میں نا اب پچھتا رہی ہوں, کاش اٹس ناٹ فیئر, مجھے پتا ہوتا کسی نے نہیں کیا تو آئی گیٹ اے 1 ویک. تو جو میں آنسر جو آپ نے بنائے ہیں نا مجھے سب سے زیادہ وہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں, تو میں ان پہ اتنا محنت کرتی کیونکہ میں نے ایک آنسر کو پوری رات کیا ہے, دارا با والے کو, اسی طرح حشیمہ کا ورڈ اس کو بھی کیا. تو میں نے ویسے تو کیا, بٹ وہ جو آپ جیسا آپ آنسر چاہتے ہیں نا, جیسا آپ کوشچن بناتے ہیں, تو میری کوشش ہوتی ہے اتنی ہی محنت کر کے آنسر بھی دیا جائے. تو وہ میں نے پھر کیونکہ بہت زیادہ تھا, آئی تھاٹ آئی ول بی دا لاسٹ ون جو سبمٹ کروا رہی ہے فرائیڈے کو, تو میں پھر تیزی سے بس جو کر سکتی تھی میں نے کیا. انشاءاللہ تو مجھے اب میں چاہتی ہوں کہ مجھے
मेरे सवाल आप सबसे पहले जवाब पढ़े और उसमें कोई चीज कमी है तो मुझे आप बोले, मैं उसको दोबारा आंसर करूंगी। चले मैं आपने आप मुझे 1 जवाब to नहीं 1 बताया। भेज दूंगा। हाँ जी 1 to 1 भेज दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वैसे एक तो हशीमन का मतलब मैंने थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, वो देखना था कि आपको याद है कि असबह हशीमन जो है ये खबर है कि ये मफऊल भी ही है, तो वो एक कैच था थोड़ा ना कि आपको पकड़ने के लिए, लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से निकल गए हैं सर उसमें। मैंने तो इस वर्ड के पीछे डिटेल भी की पूरी पढ़ी है कि ये वर्ड आया कहाँ से भी है, यानी ये जब किया है तो ये अच्छा इब्ने हाशिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले और वो ग्रैंड वहां से ये जो मैंने उसका निकाला सारा, वो फिर पढ़ के तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हर लफ्ज की अल्लाह ताला ने, यानी वो जी जुबान ऑलरेडी बोल रहे हैं, कुरान पाक पहले का लिखा हुआ है ना, ऐसे ही है ना, जी लोहे जी महफूज में पड़ा हुआ जी था। जी जी। तो वो फिर ये नहीं, अल्लाह को ये सारी चीजें, ऑफ कोर्स अल्लाह हर चीज जानता है, तो कैसे उस कट वर्ड को, लेकिन आपने मुझे क्वेश्चन में वो नहीं दिया कि मुझे इस क्वेश्चन वर्ड में की, मैंने दी नहीं, आपने क्वेश्चन में सिर्फ लिखा है कि ये खबर है या मफूल है। उसमें बज़ाहिर जो है ये मफऊल वो भी ही लगता है। मफूल भी है लेकिन नहीं है, वो खबर है, बिकॉज ऑफ असबहा, काना काना फैमिलीज होती थी ना उस हाँ एग्जैक्टली, यही चेक करना था कि आपको याद है कि ये यानी अफ़आल नाक़िसा है, ये लगता तो देखें ना, असबहा सीधा सीधा फेल लगता है, असबहा युस्बिहु जो है ना, तो बस यही देखना था कि याद है कि नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है आपने अच्छा किया वो। चलें जी, अजान होगी ईशा की, 9 बजे जमात है, तो इंशाल्लाह बाकी फिर कल मिलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ये सवाल जो है ना वो कल तक कंप्लीट कर लूँ सारे। ठीक है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।